الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الزمر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 9 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 10 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تم فرماؤ اے میرے مومن بندو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا۔ یہاں پر ذکر جس طرح کے اس سورہ کے ابتدائی جو شان نزول تھا، کہہ لیں کہ زمانے نزول تھا اس سورہ کا، اس میں ہم نے پڑھا کہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی تو پھر یہ آیات کا نزول ہوا، جس میں ہجرت حبشہ کی طرف حکم دیا گیا کہ مسلمان ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف۔ اور تفصیلاً گفتگو ہم نے پہلے اس آیت کے حوالے سے کر لی، لہٰذا یہی وہ آیت ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ تم فرماؤ اے میرے مومن بندو۔ یہاں ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی براہ راست اللہ مومنین سے خطاب فرماتا ہے، لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی آپ ان اہل ایمان سے فرما دیجئے۔ تو یہ اسلوب ہمیں مکی صورتوں میں ملتا ہے، مدنی صورتوں میں باقاعدہ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، لہٰذا اس میں یہ اسلوب ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو تقویت دی، غرض یہ کہ حکم الہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا فرمایا گیا، اور حکم ہوا کہ ایمان والوں سے کہیں کہ تقوی اختیار کریں، اور جنہوں نے بھلائی کی ہے انہیں اجر ملے گا، اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے اور سون آخرت میں بھی۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، لہٰذا محذوف یہ کہ ہجرت کر جاؤ۔ انما یوفا کے معنی ہے پورا پورا لے لیا جانا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ذکر آتا ہے بھرپور دیا جانا، بھرپور کے معنی میں آتا ہے صابرون۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے، انما یوفا الصابرون اجرہم بغیر حساب، کسی چیز کو پورا ادا کیا جانا۔ اس کو مثال سے سمجھاتی ہوں، ایک گلاس میں پانی ہے اور اس کو دوسرے گلاس میں انڈھیلنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس گلاس سے دوسرے گلاس میں انڈھیلیں گے تو یقیناً کچھ ملی سے بھی کم پانی اس گلاس کی دیواروں کے ساتھ لگا رہ جائے گا، ٹھیک ہے، سائیڈ وولز کے ساتھ، یعنی پورا پورا گلاس میں دوسرے گلاس سے پانی شفٹ نہیں ہو سکتا، کچھ قطرے پچھلے گلاس میں رہ جائیں گے۔ لیکن انٹل انلیس کہ ہم کوشش کریں کہ اس گلاس کا ایک مائنر سا چھوٹے سے نقطے کا ذرہ بھی جو ہے وہ ہمارے پانی کا اس گلاس میں شفٹ ہو جائے، بہرحال یہ محال ہے، یا تو وہ کسی طرح سے ویپرز کی صورت میں اڑ جائے گا یا غائب ہو جائے گا، یا صحیح طریقے سے شفٹ نہیں ہو پائے گا دوسرے برتن میں۔ تو یہ پورا پورا ادا کرنا نہ ہوا، یعنی ظاہری طور پہ لگا کہ ایک گلاس سے پانی دوسرے میں ڈل گیا، لیکن یہ پورا ادا نہ ہوا۔ لیکن اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں جب اجر دیتا ہوں تو نیکی پر پورا پورا نوازتا ہوں، یا اپنی رحمت سے زیادہ کر کے نوازتا ہوں۔ کوئی نیکی دنیا میں کی جانے والی ایسی نہیں، واللہ باللہ تاللہ کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ ہم کہیں کہ یہ نیکی تو میری کسی کھاتے میں گئی نہیں، انٹل انلیس علیہ اعوذ باللہ وہ اعمال اکارت کر دیے جائیں، یا کوئی ایسا بڑا گناہ سرزد ہو جائے وہ پچھلی نیکیاں کھا جائے، یا وہ نیکی میں اخلاص تقوی وغیرہ موجود نہ ہو۔ لیکن جو اخلاص کے ساتھ کی گئی ہے نا، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، تو واللہ وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اس کا اجر بھی پھر اللہ دیتا ہے، نوازتا ہے، وہ بڑی غیور ذات ہے۔ میں نے پچھلے رکوع میں بھی کہا تھا، تو جو ہمارا بنتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ ہم ایسے مزدور ہیں کہ جو ہمارا حق کبھی نہیں مرا، یہ اللہ کے ہاں کا اسلوب ہے، طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، لہٰذا اللہ فرماتا ہے میں پورا دیتا ہوں،
اور پھر اللہ کے پورا دیے جانے کے کیا کہنے کہ وہ جو نوازتا ہے تو نواز کے بھی بڑھ کے عطا کر دیتا ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ فرما دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ تو اولیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان، اس پر بے شمار قرآن کریم کی آیات سے بھی حوالہ جات موجود ہیں۔ اور یہاں پر سب سے پہلا مسلمان بننے سے کیا مراد ہے؟ اطاعت اور رضا میں، اور یہ بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث ہے جو کہ صحیح حدیث ہے حیثیت کے اعتبار سے، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ مفہوم ہے یہ۔ تو اول یہ کہ کائنات کی تخلیق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت میں، ایمان میں وہ درجہ ملا جو دیگر کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ اور یہاں پر یہ معنی بھی اس طرح سے سمجھے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں حکم یہ ہے کہ ہر شخص کوشش کرے کہ میرا ایمان، میرا تقوی سب سے زیادہ ہو، سب سے بڑھ کر۔ دین میں تو حرص بھی جائز ہے نا، کسی کی نمازیں پوری ہیں، کوئی تہجد گزار ہے تو اس سے بڑھ کے عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی سچ بولتا ہے، اس کی زندگی میں جھوٹ شامل نہیں ہے تو امپریس اور کہیں اچھا یہ سچا ہے تو میں اس سے بڑھ کے سچا بننے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ تو جائز ہے نا، یہ تو منع بھی نہیں ہے، اور یہ محبوب ہے، یہ نیکی کے قریب لے جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر اس کے معنی بھی سمجھے جا سکتے ہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کا، اور ساتھ یہ بھی اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم فرما دو کہ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے اپنے رب سے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہاں اس نقطے کو سمجھ لیجئے کہ یہاں ان شرطیہ ہے، ٹھیک ہے، قل انی اخاف ان عصیت، یعنی یہاں پر جو لفظ ان ہے وہ شرطیہ ہے، اور یہ شرط ایسی ہے جو کہ محال ہے، گویا کہ یہ ایک پہاڑ کی طرح ہے کہ جس کو پر کرنا ناممکن ہے، جس کی اس طرف جانا ناممکن ہے، یعنی ایسا بڑا پہاڑ۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء تو معصومین ہیں، اور نبی اکرم انبیاء کے سردار، تو ان سے نافرمانی ہونا تو بالکل محال ہے، لیکن یہاں معاملے کی سنگینیت کو ظاہر کرنے کے لیے، یہاں معاملے کی حقیقت کو سامنے لانے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا گیا کہ پھر میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں نہ ہیں، اپنے آپ کو ہم کسی کیٹیگری میں لائے کرتا ہوا نہیں پاتے کہ ہمارے نبی جو نبیوں کے سردار ہیں ان کا تقویٰ کا لیول کیا ہے اور ان کے معصوم ہونے کا لیول کیا ہے کہ جن سے کوئی گناہ محال ہے، اور اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کو یہ کہنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، حالانکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن بالفرض اگر ایسا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بھی ڈر ہے نافرمانی پر وبال کا۔ تو پھر میں اور آپ یعنی ہم عام امتی، ہم تو اللہ سے کتنے ہی دور ہیں کہ نافرمانی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور خوف الہی بھی ہمارے قریب نہیں بھٹکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، لہٰذا اس امر کی طرف توجہ دلانے کی یہاں پر ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی۔ دیکھیں یہاں ان الفاظ کی تکرار ہو رہی ہے، اور تکرار بھی کس طرح سے، بار بار ذکر ہو رہا ہے دین کو خالص کر لو، اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کر لو، اپنے دین کو، اپنی عبادات کو خالص اللہ کے لیے کر لو۔ الغرض یہ کہ کسی چیز کا بار بار ذکر کیا جانا اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، لہٰذا تقویٰ اور اخلاص اور عبادات میں ان چیزوں کا شامل ہونا یہ اللہ کو کس قدر ریکوائرڈ ہے، محبوب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار تلقین فرما رہا ہے کہ اے مومن بندو، اور فرما بھی کس طرح رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو، اے نبی آپ اپنے امتیوں کو فرما دیں، آپ فرما دیں کہ اللہ کی عبادت کرو خالص اس کے ہوتے ہوئے۔ ہاں اب بار بار ایک لفظ کی تکرار کرنے کے بعد، یعنی اخلاص کی تکرار کرنے کے بعد کہ میری بارگاہ میں آؤ تو اخلاص لے کر آؤ، ورنہ دوسری صورت کیا ہے، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی۔ تو اگر تمہارے پاس اخلاص نہیں ہے، اگر تمہارے پاس ریاکاری کے انبار لگے پڑے ہیں، اگر تمہاری عبادت میں اخلاص نہیں ہے، ملاوٹ ہے، تو پھر جو چاہے کرو۔ اگر ایمان نہیں لا سکتے تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔
اے نبی تم فرماؤ بلا شبہ نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے آغاز میں اخلاص 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 بار بار ان الفاظ کی تکرار فرمائی گئی، ذکر کیا اللہ نے، اور پھر ذکر ہوا کہ اگر نہیں ہے تمہارے پاس یہ سب کچھ تو تم چاہتے ہو کہ تم اس کے سوا کسی دوسرے کو معبود بناؤ تو ہاں بنا لو، جدھر اوندھے جانا چاہتے ہو جاؤ، پھر سن لو سب سے بڑھ کر ظالم بھی تم خود ہو، اس سے بڑھ کر نقصان میں کون ہے جس نے خود پر بھی ظلم کیا اور اپنے گھر والوں پر بھی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رعیت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یعنی حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کے سربراہ ہیں تو گھر والوں کے اعمال کے بارے میں اس سے باز گرز، جو والدین ہیں ان سے اولاد کے بارے میں بروز قیامت سوال ہوگا، جو اساتذہ ہیں جو علم پھیلانے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم جائز اور حق پھیلائیں۔ اور بالکل اسی طرح سے یہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہ سب سے بڑا نقصان والا ہے جو خود بھی نقصان میں رہا، خود بھی اللہ سے دور رہا، اور اس کی وجہ سے اس کی اولاد یا اس سے جڑے ہوئے جو اس کی رعیت میں لوگ تھے وہ بھی۔ اس سے ملک کا سربراہ بھی آ سکتا ہے جس کے انڈر عوام ہیں، اس سے کسی ادارے کا سربراہ آ سکتا ہے جس کے نیچے سٹاف ہے، اس سے ایک گھر کا مالک حکمران باپ یا والدہ آ سکتے ہیں جن کے نیچے ان کی اولاد ہے، وہ خود بہکا ہے، وہ خود دین کا فالوور نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے وہ لوگ جو اس کے ماتحت ہیں وہ دین سے دور ہیں، تو پھر وہی سب سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا ہے قیامت کے دن۔ الا ذالک هو الخسران المبین، اور سن لو یہ خسارہ کوئی عام نہیں ہے، کھلا خسارہ ہے، اس سے بڑھ کے خسارہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور اس چیز کی میں نے میرے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ ایک خاتون ہے، اس کا میں نام نہیں لینا چاہوں گی، اس کے فادر کا انٹرویو لیا گیا اور وہ بہت کہہ لیں کہ ٹک ٹاک سٹار ہے، اور ٹک ٹاک پہ کیا فحاشی اور کیا یہ گانے اور یہ کیا ویڈیوز وغیرہ، یہ ہم سب کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ تو ان کے فادر سے انٹرویو لیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی کے اتنے فالوورز ہیں، اتنی دنیا انہیں فالو کرتی ہے، ملینز میں میری بچی کے فالوورز ہیں۔ تو مجھے دکھ ان کی اپنی سوچ پہ بھی ہوا، اور اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کے انجام کے حوالے سے بھی، کہ انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے پورے زمانے کی قسم، ہر زمانے کی قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے۔ ہاں وہ جو کہ ایمان لائے، وہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ایمان کے ساتھ، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار کیٹیگریز میں جو لوگ لائے کرتے ہیں بچ گئے، ورنہ دنیا کا ہر انسان نقصان میں ہے۔ تو ایک تو مینٹیلٹی کا جاننے کا دکھ، ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ایگزسٹ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آخرت کے انجام کے حوالے سے تو ہمارے ہاتھ میں یہ اتنا ہی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ایک تو دعا دل سے نکلتی ہے کہ اللہ راہ ہدایت فرمائے، اور دوسرا یہ کہ تبلیغ جس کی ذمہ داری امت کے ہر مومن پر ہے کہ وہ اپنے الفاظ کا چناؤ اس طرح سے کرے کہ کسی کا دل آزاری بھی نہ ہو کسی کی، اور اس تک حق بات بھی پہنچ جائے، وہ سمجھ جائے کہ اس کی غلطی یا نقصان کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرم و حیا والا بنائے، اور ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ جہاں ہم دوسروں کے لیے ہدایت مانگتے ہیں، ہمارے لیے بھی ہمیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہم زندگی کے کسی بھی لیول پر ہوں، ہمیں اللہ نے دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دے ہماری۔ اور پھر یہ دعا بھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ ہدایت مل گئی لیکن بیٹھے تیری رحمت پر ہی ہیں، وہ ہدایت جو ہم تک آ گئی پھر وہ ہم سے چھین نہ لینا، وہ ہدایت ہم سے چھین نہ لی جائے، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ یعنی ہدایت مانگنے کی دعا، اور پھر یہ کہ جتنی ہدایت پاس ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمیٹے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اللہ اکبر، ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہوں گے اور ان کے نیچے پہاڑ ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو اسی طرح ڈراتا ہے، اے میرے بندو تو تم مجھ سے ڈرو، اور جنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے، تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں،
یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، غور سے سنو، اور یہاں انہی غور سے سننے والوں کی خوبی بیان کی گئی کہ وہ جو بھلائی کی بات کو سنتے ہیں پھر اس سے بہتر بات اخذ کرتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ بہتر نتیجہ، بھلے کی بات ذہن میں بٹھا لینا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو پہلی کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں ذکر ہوا پچھلی آیات میں کہ وہ لوگ ہیں جو خسروا انفسهم واہلہم، نقصان میں ہیں قیامت کے دن وہ بھی اور ان کے اہل و عیال بھی، جو ان کے گھر والے تھے۔ اور پھر یہاں پر کیا ذکر ہوا؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کی خشیت کا ساتھ ہے ان کے ہاں، جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ طاغوت کے کیا معنی ہے؟ طغیانی کا لفظ سنا ہے؟ دریا میں طغیانی آ گئی۔ جب دریا اپنی موج کے ساتھ بہتا ہے نا، اپنی سمت لہریں بڑی سموتھ چل رہی ہیں، جہاں پانی کا رستہ ہے وہیں سے گزر رہا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اور جہاں اس کی لہریں اچھل کر اپنے مقررہ حدود و قیود سے باہر آنے لگیں تو ہم کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی، اور پھر وہ طوفان کا باعث بنتی ہے، پھر وہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ تو بندہ بھی وہ جو مومن ہو اور اسی راستے پر چلے دریا کی طرح جو اس کے لیے بنایا گیا ہے، جب اسے نکلنے کی کوشش کرے گا، اکھڑنے کی کوشش کرے گا تو پھر طغیانی کا باعث ہوگا۔ اور یہی چیز تعبیر کرتی ہے طاغوت سے، ہر وہ سمت، ہر وہ راستہ، ہر وہ پرسن جو اللہ کی یاد سے دور کر دے، طاغوت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ شیطان کے لیے بھی استعمال ہوا۔ سورہ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کے بعد جو آیت الکرسی کی آیات آتی ہیں کنٹینیوز، اس میں واضح الفاظ میں یہ ذکر موجود ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تحقیق اس نے ایک بہت مضبوط سہارا پکڑ لیا جس نے طاغوت کا انکار کیا اور ایمان کو، ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اور جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لانے والے وہی ہیں جن کے پاس مضبوط سہارا ہے، جو ٹوٹنے کا نہیں، جو چھوٹنے کا نہیں۔ وہ سہارا انہیں قیامت کے دن اور ہیئر آفٹر آگے اہل جنت میں ان کا شمار کروانے کے لیے کافی ہے۔ فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ اگلی آیت نمبر 18، اس کی تفسیر بھی ہم نے پڑھ لی۔ تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اس کے آگے پھر محذوف ہے، اور اس کا اسلوب میں نے آپ کو پہلے بتا رکھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کیا اس جیسا ہو جائے گا کہ جو نجات پانے والوں میں سے ہے؟ ہرگز نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی آیت آئی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس طرح کا ذکر اس سورہ میں اسلوب کے ساتھ موجود ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ لوگ جو کہ جن پر بات ثابت ہو چکی کہ یہ عذاب کا شکار ہوں گے، ان جیسے ہو سکتے ہیں جو نجات والے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ افانت تنقذ من فی النار، تو کیا تم اسے جو آگ کا مستحق ہے بچا لو گے؟ لیکن اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے بلند محلات ہیں۔ ادھر جہنم میں کیا ذکر تھا؟ بلند پہاڑ ہیں، اوپر بھی اور نیچے بھی آگ کے۔ یہاں ذکر ہے بلند محلات کا، جن کے اوپر مزید بلند محلات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو جس کا جتنا رینک اور سٹیٹس ہوگا، اعمال کے حساب سے اس کو نوازا جائے گا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر داخل کیا اس میں اسے زمین کے چشموں میں، یعنی اس سے زمین کے چشموں میں داخل کیا، چشموں کو بھر دیا، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے تو تو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت۔ تو کھیتی کی مثال لیں تو بالکل ہمارے سامنے موجود ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کھیتی ہری ہے، پہلے زمین خالی ہے، اس میں کھیتی اگائی گئی، اور کھیتی جب اگ گئی سامنے ہری بھری ہے اور پھر وہی سوکھ جاتی ہے ایک مقررہ مدت کے بعد، تو یہی انسان ہے، ایک نطفہ سے کریٹ ہوتا ہے، جوانی شباب بھرتا ہے، خوبصورتی، تندرستی، طاقت سب کچھ اس کے پاس ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جس طرح کھیتی پیلی پڑ جاتی ہے، ویسے ہی انسان بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اللہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، اس میں تو یقیناً نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔
صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.